ٹھیک ہے، تو ناخن کا کاٹنا. چوتھی چیز بغل کے بال اکھاڑنا. ٹھیک ہے، بغل کے بالوں کا اکھاڑنا. یہ حدیث پہ الفاظ پہ غور کیجیے. بغل کے بال تراشنا، کاٹنے کے الفاظ نہیں حدیث میں. جہاں بھی آیا ہے اکھاڑنے کی آیا ہے. اکھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو، جب وہ بالغ ہوتا ہے، اور عموماً مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، زیر ناف کے بال اور بغل کے بال، یہ وہ بال ہیں جو بالغ ہونے کے بعد ہی آتے ہیں. ٹھیک، ایک قسم کے باڈی کے اندر ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایج کے بعد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری ہارمونل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو داڑھی کے بال بھی نکلتے ہیں. اس کی اگر مرد ہو تو اس کی آواز بھی تھوڑی سی رف ہو جاتی ہے لڑکا ہو تو، اور اسی طرح مونچھ کے بال بھی آنا شروع ہوتے ہیں، داڑھی آتی ہے، زیر ناف بال آتے ہیں، اور بغل کے بال آنا شروع ہوتے ہیں. تو اکھاڑنا مطلب یہ کہ جب پہلی بار بال آتے ہیں تو انسان اس کو تراشے نہیں، اس کو پکڑ کر پلک کرے، کھینچے اس کو. اب یہاں کتنی تکلیف ہوں گی، نہیں ہوتی ہے. جو کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے نکالنا، اور رسول اللہ اپنے بغل کے بالوں کو کھینچ کر نکالتے. ٹھیک، کھینچ کر نکالنا ہے. اب جس نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے لیے آپ کوشش مت کیجیے، کہ تو اب آپ کریں گے تو سویلنگس آ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب جو ہے بال مضبوط آ جاتے ہیں. لیکن جس آدمی کو عادت ہوتی ہے اکھاڑنے کی، تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پلکوں کا پرابلم ہوتا ہے بچپن سے، ان کی پلکیں ایسی آتی ہے کہ وہ اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، تو ان پلکوں کو پلک کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. تو چونکہ بچپن سے نکالتے ہیں تو ان کے لیے پلکیں نکالنا کوئی بات نہیں ہوتا. جب بھی تھوڑے دن پلکیں بڑھ جاتی ہے، ہفتہ دو ہفتہ، وہ کسی کو بولتے ہیں بچے کو گھر کے آؤ بیٹا نکالو، اور اس کو کھینچ کے خالی ہاتھوں سے نکال لیتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کو، اس لیے کہ ان کی پلکوں کو عادت ہے شروع سے کھینچ کے نکالے جانے کی. تو لہٰذا کوشش کرے، نوجوان بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے، ان کو تعلیم دے کہ جب بغل کے بال آئے بیٹا تو اس کو اکھاڑنا ہے، پلک کرنا ہے، کھینچ کے نکالنا ہے، صاف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن سنت تو یہ ہے کہ کھینچا جائے، اکھاڑ کر نکالا جائے. تراشنے میں بھی سنت پہ عمل ہوگا، مطلب صاف کرنے اس طرح سے، لیکن اکھاڑنا یہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اکھاڑا جائے، اس کو اکھاڑنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکھاڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھے عادت ہے آپ کو اکھاڑیں. اکھاڑنے سے مراد اب جب ایک ٹائم ہو اس کا فکس پیریڈ. اس کی بھی لمٹ کیا ہے؟ میکسیمم 40 days، 40 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے. مونچھوں کی 40 دن، بغل کے بال کی 40 دن، زیر ناف کی 40 دن، ناخن کی بھی 40 دن ہے. میکسیمم لمٹ بتا رہا ہوں. آپ مہینے واری کیجئے پھر، یا پھر آپ ویکلی کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ اور ناخن خاص طور سے ویکلی نکالا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن میکسیمم لمٹ زیر ناف والوں کی، بغل کی بھی کیا ہے؟ 40 دن کے اندر ان کو آپ کو صاف کرنا ہے. ٹھیک، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار، ارے بغل کے بال دیکھو تمہارے کتنے بڑے ہو گئے، یار یاد نہیں رہ رہی. اور آدمی اگر وہ ہوتا ہے نا چھوٹی بنین جو ہوتی ہے، فل نہیں ہوتی، سینڈو بنین میں آ جائے تو کچھ لوگ خالی اس کو دیکھتے رہتے، ہاتھوں میں سے کیا نکل رہا اس کی، بالوں کا گچھا. یہ کیا ہے؟ تو بولے مردانہ شان ہے. بولے میری کیا مردانہ شان ہے یہ؟ ٹھیک، یہ تو سب غلاظت ہے. یہ شریعت کے اعتبار سے تو اس کو نکال کے پھینک دینے والی، اکھاڑنے والی چیز ہے. یہ بولتے ہیں نا اکھاڑ کے پھینک دوں گا تجھے، مطلب بالکل اتنی خراب چیز کی رکھو مت، اکھاڑو، اکھاڑنا اور تم لے کے گھوم رہے. بہت سے لوگ ابھی آپ دیکھیے سوئمنگ پولس پہ، ہیلتھ کلبس پہ آئے ہوئے اور اتنے اتنے بال جمع کیے ہوئے. بھائی یہ کیا ہے؟ تو مردانہ شان ہے. بولے ہمارے خاندان نے بال جمع کر کے رکھتے ہیں بغل کے. کچھ لوگ یاد نہیں رہتا ہے کاٹنے کی. سبحان اللہ، تم ایک غلاظت کو صاف کرنے کی یاد نہیں رہی. بولے تو پیشاب پیخانہ جاتے ہو تو وہ بھی صاف کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، یا یاد نہیں رہتی بول کر. سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ انسانی جسم میں جیسے سر میں جوئیں ہوتی ہے، جسم کے اور 2 حصے جہاں جوئیں ہوتی ہے انسان کو، سر کے علاوہ بھی، جو کہ آپ اگر میڈیکل بکس پڑھے تو پڑھاتے چلیں گا. ایک ہوتا ہے جو سر کی جو ہوتی ہے جو، اور ایک ہوتا ہے پیوبک ریجن میں، زیر ناف بھی بال نہ کاٹے تو جو ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے جو بغل میں رہتی ہے. یہ بہت کم ہے. 2 تو بہت کامن ہے. آپ کوئی بھی میڈیکل کی بک اٹھائیے، اس کی قسمیں دیکھیے جوؤں کی کتنی ہیں، تو 2 تو کامنلی رہتی ہے. بہت نقصانات ہیں ان کی. یاد رکھیں، شریعت نے دیکھیے آپ کو پہلے ہی نقصانات سے دور کر دیا کہ بال صاف کر لو، سیدھا ہی چکر میں جاؤ ہی مت. یہ سب ہے نا، کئی بیماریوں سے تم یوں ہی بچ جاؤں گے. سر کی جوئیں نکال سکتے آپ صاف کر کے، باقی 200 کی نکال، لاجیکل بھی نہیں ہے، ایسے شریعت نے کہا ان کو رکھو ہی مت، سب سے اچھا. ٹھیک ہے، تو بال نکلوائیے، ورنہ بہت ساری بیماریوں کا آپ کا جسم وجہ بنے گا، اور کنٹینیوس آپ اسمیل کریں گے، آپ کے پاس بدبو آئیں گی. چونکہ جو لوگ بغل کے بال صاف نہیں کرتے بدبو ہو جاتی بالوں میں. یاد رکھیے. ٹھیک. اور ایک صاحب مجھے بتانے لگے، یہ کوئی مطلب کوئی سنت سے ثابت نہیں، لیکن وہ مجھے بتانے لگے کہ مجھے جو ہے بغل کے بال کھینچنے کی، میں نے جب حدیث پڑھا تھا، میں جب چھوٹا تھا تب پڑھ لیا تھا، تو میں نے شروعات سے اپنے بغل کے بال نکالے. تو مجھے جو اس کا ایک بینیفٹ نظر آیا وہ یہ ہے کہ میرے بغل میں ویسی بو نہیں ہوتی جیسے عام لوگوں کے بغل میں بو ہوتی.
مطلب وہ لوگ جو صاف بھی کرتے ہیں ان کے بغل میں ایک قسم بہت بغل میں بہت ہی، اس لیے ڈینڈرف جو ہے مختلف قسم کے سپریز آتے ہیں بغل کے لیے، صرف ہے نا بغل کے لیے آتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ کبھی کبھار وہ لے کے آ جاتے لگا کے شان بتاتے، میں وہ مارتا بیٹا کبھی وہ نہیں آتی اپنے بغلوں میں، مطلب بغل ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ آتی ہے نا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میں شروع سے سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ایک فائدہ جو میں نے محسوس کیا کہ عموماً لوگوں کے بغل میں جو بو آتی ہے وہ اس طرح سے جو صاف کرتے ہیں ان کے بھی میری بغل میں بو نہیں آتی، اس لیے کہ میں شروع سے کھینچتا ہوں. میں بھی کوئی ایسا وجوہات رہی ہو کہ کھینچنے سے وہ گلینڈ سی نہ ہو جو اس طرح کی اسمیل پروڈیوس کرتے ہوئے اس طرح سے، واللہ عالم. بہرحال ہم کوئی اس کو فیکٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ایک فائدہ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بتایا. دیکھیے آپ کتنے فائدے ہیں. ویسے سنت پہ آپ فائدے ہو مت ہو سوچی مت، اس پر بس عمل کیجئے، آپ کی زندگی کامیاب رہیں گی اور آخرت کامیاب رہیں گی. جان لینے سے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اتنے فائدے بینیفٹس بھی میڈیکل. ٹھیک، تو تیسری چیز تھی جو ہے اس میں، چوتھی چیز تھی بغل کے بال اکھاڑنا.